و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میری انتہائی واجب الاحترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مرکز علم و عمل سے تعلق رکھنے والی غیور مسلمان بہنوں، آج 7 محرم الحرام 1447 ہجری نئے اسلامی سال کی پہلی جمعرات آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ جس رب نے اس نئے اسلامی سال کے اندر مجھے اور آپ کو اجتماعی طور پر دین کی بات کہنے، دین کی بات سننے اور دین کی بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک دین کی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت آخری سانس تک پڑھنے پڑھانے کی یہ سعادت، دین پھیلانے کا یہ جذبہ، دین پر عمل کرنے کا یہ جذبہ اور یہ سعادت رب ذوالجلال ہمارے مقدر میں رکھ دے۔ مرتے دم تک دین کا کام کرنا یہ ان عظیم شخصیات کی وراثت ہے جن کے صدقے سے یہ دین آپ کو اور مجھے ملا ہے، جن کے صدقے سے اسلام کا درخت پھلا اور پھولا ہے، جن کی قربانیوں سے آج آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ، یہ دین پہنچا ہے۔ یہ ان عظیم شخصیات کی قربانیاں ہیں۔ آج ہم پنکھے کے نیچے، چھت کے نیچے، پکی زمین پر، پکے کمروں میں بیٹھ کر گرمی سے ہائے ہائے کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں ان لوگوں کی قربانیوں کا جنہوں نے سخت گرمی کے اندر، تپتی دوپہروں کے اندر، سورج کی نکلتی ہوئی تیز دھوپ کے اندر، ریگستانی علاقوں میں، کربلا کے ریگزاروں میں اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا خون بہایا اس دین کے لیے، آپ تک اور مجھ تک کلمہ پہنچانے کے لیے۔ ان لوگوں کا کتنا بڑا دل ہوگا، کتنا مضبوط ایمان ہوگا، کتنا ان کا پختہ یقین ہوگا، اور میرے اللہ کے نزدیک ان کی قربانی کتنی قیمتی ہوگی کہ آج 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے اللہ نے ان کے نام کو بھی باقی رکھا ہوا ہے اور کام کو بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ اور یہ یقین ہے قیامت کی صبح تک، جب تک کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ کر نہیں گرتے، جب تک کہ سورج بے نور نہیں ہوتا، جب تک کہ چاند کی روشنی ختم نہیں ہوتی، جب تک کہ اس زمین کو لپیٹ نہیں دیا جاتا، جب تک کہ اس آسمان کو لپیٹ کر اٹھا نہیں دیا جاتا، جب تک کہ قیامت کا زلزلہ شروع نہیں ہوتا، تب تک بھی میرا اللہ ان لوگوں کے نام کو بھی باقی رکھے گا اور کام کو بھی باقی رکھے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے اسلام کے اندر اور دین کے اندر یہ خاص میرے اللہ نے حکمت رکھی ہے، جو دین کے لیے، دین والوں کے لیے، رب کے لیے اور رب کے کام کے لیے قربانیاں دیتا ہے، وہ اپنی 40-50 سال کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ میرا اللہ اس کی محبتیں قیامت کی صبح تک کے آنے والے انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں بے شمار احکامات، جہاں بے شمار شہادتیں، جہاں بے شمار فضائل مجھے اور آپ کو سننے کو ملتے ہیں، ایک بہت بڑا واقعہ اس ماہ محرم کے اندر آتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ، یہ کون حسین ہے؟ یہ وہی حسین ہے جن کو گھٹی میرے آقا دیتے ہیں، یہ وہی حسین ہے جن کے کان کے اندر اذان میرے آقا دیتے ہیں، یہ وہی حسین ہے جن کا نام میرے آقا رکھتے ہیں، یہ وہی حسین ہے جو میرے آقا کے کندھوں پر سوار ہوں تو میرے آقا نماز کے اندر سجدہ لمبا کر دے، یہ وہی حسین ہے جن کو دودھ بکریوں کا نکال کر خود میرے آقا اپنے ہاتھ سے پلاتے ہیں، یہ وہی حسین ہے جن کا چلنا دھوپ کے اندر میرے آقا برداشت نہیں کرتے اور منبر کو چھوڑ کر نیچے زمین پر اتر آتے ہیں، یہ وہی حسین ہے جن کو سونگ کر میرے آقا کہا کرتے تھے کہ یہ حسین تو جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے جس کے اندر جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، یہ وہی حسین ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او لوگو حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ وہی حسین ہے جس کے بارے میں زبان نبوت سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے میرے رب نے یہ اعلان کرایا تھا۔ آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، لوگوں یاد رکھنا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے بغض رکھے گا یاد رکھنا وہ مجھ محمد سے بغض رکھے گا، اور جس نے آل نبی سے اولاد نبی سے جس نے پیغمبر سے بغض رکھا یاد رکھنا وہ سینہ قیامت کی صبح تک پٹتا تو رہے گا، اس سینے کی میرا رب کبھی بھی مغفرت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین 10 محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں۔ اب 10 محرم الحرام اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اب یوم عاشورہ ہم مسلمانوں کے نزدیک بس ایک ہی اعتبار سے معروف ہے کہ یوم عاشورہ جی یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے بس اس کو غم منانا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی پہلے کی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو دن 10 محرم الحرام کا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے میرے اللہ نکالتے ہیں تو دن 10 محرم الحرام کا ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالتے ہیں تو دن 10 محرم الحرام کا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے نجات ملتی ہے تو دن 10 محرم الحرام کا ہے، ایوب علیہ السلام کو شفا ملتی ہے تو دن 10 محرم الحرام کا ہے۔ غرض یہ کہ آپ دنیا کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلامی تاریخ، انبیاء کی تاریخ، اقوام کی تاریخ پڑھے، جو بھی بڑا واقعہ آپ کو نظر آئے گا تو دن 10 محرم الحرام ہی کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کے کرنے کے لیے صرف 2 کام شریعت کے اندر کہے گئے ہیں۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ یہ سپیکر کی آواز سب تک آ رہی ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آواز کم ہے، آپ کو تو نہیں لگ رہا ایسا؟ چلے ماشاءاللہ ایک مرتبہ سب بلند آواز سے کہتے ہیں جن کو آواز آ رہی ہے سبحان اللہ۔ اب ذرا سمجھیے گا، میں آپ کے سامنے پہلے وہ کام بتاتا ہوں جو یوم عاشورہ کے دن کرنے کے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کو کرنے کے ہیں۔ اس سال 10 محرم الحرام یہ جو آنے والا اتوار ہے اس اتوار کو ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو یوم عاشورہ کے دن تک زندہ رکھ لے۔ اگر زندگی ملی تو یقین کیجئے یہ جو میں اعمال بتا رہا ہوں جن کا کرنے کا حکم شریعت کے اندر ہے، تو ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس سال یوم عاشورہ کو یہ 2 کام ہم ضرور کریں گے، اور جن کاموں سے اس دن کے اندر رکنا ہے میں آج آپ کو وہ بھی کام بتاؤں گا۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ بہت سارے لوگ لا علمی میں، بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں شغل کے اندر بہت ساری صرف اور صرف مزے لینے کے لیے کچھ ایسے کام 10 محرم کو کر لیتی ہے جن کے کرنے سے یہ دنیا کا تھوڑا سا وقت تو گزر جائے گا، آپ مزے بھی لے لیں گے، لطف بھی اٹھا لیں گے، گپ شپ بھی لگا لیں گے، لیکن نام آپ کا میرے اللہ کے رجسٹر کے اندر وہ باغیوں کے اندر لکھا جائے گا، نام آپ کا گناہگاروں کے اندر لکھا جائے گا۔ پھر کل بروز محشر چھتر آپ کو بھی بجیں گے۔
اب کان کھول کے سن لیجئے گا، یوم عاشورہ کو صرف 2 کام کرنے کا حکم میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت تک پہنچے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ میرے آقا جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی مکہ دیکھنا نصیب فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی مکہ سے مدینہ کا مبارک سفر کرنا نصیب فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی مدینہ کی پاکیزہ بابرکت ہواؤں کے اندر سانس لینے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر دیکھا کہ مدینہ کے لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، میرے آقا نے تحقیق کی، لوگوں سے پوچھا، آس پاس والوں سے دریافت کیا کہ یہ 10 محرم الحرام کو مدینہ کے لوگ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا گیا یا رسول اللہ، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ 10 محرم الحرام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، یہ بطور شکر کے اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا، ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہے، یہ اگر 10 محرم الحرام کو اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ہم بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے۔ لیکن اے میرے صحابہ، یاد رکھنا ہماری ان یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہ تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے تو 10 کے ساتھ 11 کے دن کا رکھیں گے یا 10 کے ساتھ 9 کی تاریخ کا روزہ رکھیں گے تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا 10 محرم الحرام کا سب سے پہلا کام، 10 محرم الحرام کو جو کرنے کا کام ہے وہ ہے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتے جس بندے نے ایک 10 محرم کا روزہ رکھا، میرا رب اس ایک روزے کی برکت سے اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اب روزہ ایک رکھنا ہے یا 2 رکھنے ہیں؟ بہت ساری مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان جو خواہش مند ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے، وہ پوچھتے ہیں، علماء نے اس کے اندر 3 طریقے بتائے ہیں۔ توجہ کرنا، سب سے افضل طریقہ محرم الحرام کے اندر 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی روزہ رکھو اور 11 کا بھی روزہ رکھو، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اگر کوئی 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ یوں کر لے، 9 کا اور 10 کا روزہ رکھ لے، یا 9 کو نہیں رکھ سکا تو 10 کا اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ اب یہ 2 روزے ہو گئے، یہ پہلے سے کم فضیلت والا ہے کہ 9 کا اور 10 کا رکھ لے یا 10 کا اور 11 کا رکھ لے۔ تیسرا طریقہ، علماء فرماتے ہیں اگر 2 روزے رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 1 روزہ بھی اگر کسی نے رکھا، صرف 10 محرم الحرام کا بھی رکھ لیا، رب ذوالجلال سے کبھی امید ہے کہ میرا اللہ اس 1 روزہ رکھنے پر بھی اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اب یہ 3 باتیں ہوگی، یا تو 3 روزے رکھو، 9 کا، 10 کا، 11 کا، یہ سب سے افضل ہے، یا پھر 2 روزے رکھ لو، 9 کا اور 10 کا، یہ 10 کا اور 11 کا۔ اور اگر کمزور ہے، گرمی زیادہ ہے جیسا کہ آج کل ہے، آپ 2 نہیں رکھ سکتے، 3 نہیں رکھ سکتے، 1 رکھ سکتے ہیں تو 1 بھی رکھے، میرا اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دے گا۔ یہ کام ہے جی کرنے کا 10 محرم الحرام کو۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے یوم عاشورہ کا، وہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے جو تجربے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے یہ حدیث مبارکہ جب سے سنی تھی، اپنے اساتذہ کرام سے سنی تھی، جب ہم پڑھتے تھے ہم نے اپنے اساتذہ کے بیان سے سنی تھی۔ جیسے آپ کے مدرسے کے اندر ہر جمعرات کو بیان ہوتے، ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا، ہمارے اساتذہ ہر بدھ کو نماز عشاء کے بعد بیان کیا کرتے تھے۔ مختلف اساتذہ تھے ہمارے، بہت سارے اساتذہ بعد نماز عشاء ہر بدھ کو بیان ہوا کرتا تھا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ میرے آقا کی حدیث مبارک یوم عاشورہ کو
جو بندہ بھی 10 محرم الحرام کو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنے گھر والوں کے اوپر جملے پر غور کرنا، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا، جتنا زیادہ خرچ کرے گا میرا اللہ اس کی سال کی روزی میں اتنا اضافہ فرما دیں گے، اتنا اضافہ فرما دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا معمول ہے، ہم 10 محرم الحرام کو جب سے ہم نے سنا، جب پڑھتے تھے تو اپنے کمرے کے لڑکوں کے ساتھ، پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ 10 محرم الحرام کو اپنی وسعت کے مطابق اضافی خرچ کرتے ہیں۔ اور اضافی خرچ کرنے کا مطلب کہ عام دنوں میں اگر دال روٹی بن رہی ہے تو آپ 10 محرم الحرام کو ذرا پلاؤ بنا لو، عام دنوں میں اگر گوشت کھاتے ہو تو 10 محرم الحرام کو ذرا بریانی بنا لو، عام دنوں میں اگر بریانیاں اور پلاؤ کھاتے ہو تو 10 محرم الحرام کو تھوڑا سا اضافی میٹھا بنا لو، اس نیت سے کہ چلو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا اور میرا اللہ میرے پورے سال کی روزی میں اضافہ فرما دے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ یہ 2 کام کرنے کے یوم عاشورہ کے ہیں، اور جو کرنے کے نہیں ہے وہ کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں جی، 10 محرم الحرام کو صبح اٹھیں گے قبرستان، چلو جی جو پرانے بندے مرے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار مرے ہوئے، چلو جی ان کی قبروں کی لپائیاں کریں گے۔ بھائی ایسا کوئی حکم شریعت کے اندر نہیں ہے، آپ قبروں کی لپائی کریں، دیکھ بھال کریں، پورا سال آپ کے پاس ہے، صرف 10 محرم الحرام ہی کو کیوں کرنا ہے؟ 10 محرم الحرام کو مختص کر کے کیوں کرنا ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 10 محرم الحرام کو کھچڑا بناتے ہیں اور صرف 10 محرم الحرام کو متعین کر کے کھچڑا بنا کے پورے محلے میں تقسیم کریں گے۔ بھائی اس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ شریعت میں اس کا بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے 10 محرم الحرام کو شربت بنا کے تقسیم کریں گے، پانی کی سبیلیں لگائیں گے۔ بھئی آپ پورا سال لگائے، پورا سال شربت بھی لائے، اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے آپ خود بھی پیے، محلے والوں کو پلائے، رشتہ داروں کو پلائے، ہو سکتا ہے اپنے استاد کو بھی پلا دیں۔ ایسا ہے تو ناممکن بات کہ استاد کو پلاونا اوکھی گل ہے، مسجد کے امام کو بھیج دیں تو پورا سال کرے خدمت، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خاص 10 محرم الحرام کو کرنا بھئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دن متعین شریعت نے نہیں کیا۔ بعض لوگ جناب والا 10 محرم الحرام کو بعض یہ چیزیں متعین کر کے کرتے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اہل بدعت جو 10 محرم الحرام کو سوگ مناتے ہیں تو بعض لوگ ان کی مشابہت کرتے کہ 10 محرم الحرام کو بالوں میں کنگھی نہیں کرنی، سر پہ تیل نہیں لگانا، غسل نہیں کرنا، کپڑے نہیں پہنے، کیوں؟ آج غم دا دہاڑے، چاہے غم دا دہاڑا تک ہن پتہ لگ گئے۔ بھئی شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اس دن جو ہے وہ منہ بھی نہ دھوئے، کپڑے بھی نہ بدلے، غسل بھی نہ، ایسا کوئی حکم شریعت کے اندر نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ اور بعض سنی نوجوان، سنی عورتیں، سنی مائیں بہنیں بیٹیاں اس بستی کی بھی کرتی ہیں، جو ہمیں گزشتہ سال بھی پتہ چلا کہ خود تو نہیں پیٹتی، پیٹنے والوں کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، مزے اٹھانے کے لیے۔ آ میری بھیڑ، پڑوسیاں کو جا کے کہتی آمج تو ہی لگ گیا، دیکھ کیوں کی پٹے دن کیا کریں دن ڈٹھی تاؤں۔ بھائی یہ جانا، یہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن جہاں ان کو گناہ کرنے کا عذاب ہوگا، وہاں آپ کو ان کی گناہوں کی محفل بڑی کرنے کا عذاب ہوگا۔ حدیث مبارک ہے من کسر سوادہم، جو جس قوم کے جو گروہ کی بڑھوتری کا سبب بنے گا اس کا حال بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نیک لوگوں کے اجتماعات کے بڑے ہونے کا سبب بنے تو آپ کو ثواب بھی ایسے ہی ملنا ہے۔ اگر آپ گناہ گاروں کے کیا ہے جناب والا بڑا کرنے کا، ان کے اجتماعات کو بڑا کرنے کا سبب بنے تو آپ کو عذاب بھی ویسے ہی ہونا ہے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں میں پٹن تا نام گئی، میں تو پینگا چڑھاون گئی ہوں۔ بھائی پینگا چڑھاون دی کیا مقصد ہے؟ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بعض کہتی ہیں میں تو گئی ہم صرف استاد جی میں کو اولاد نہیں ملتی تو مجھ منت مننی آئی۔ اور بھائی اولاد دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے۔ گھوڑے بیٹیاں نہیں دیتے،
گھوڑیاں بیٹیاں نہیں، بیٹے نہیں دیتے، یہ پینگے چڑھانا بیٹے نہیں دیتے، یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف نیت کا فطور ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ ایسا نہیں کرو، مت جاؤ کسی کے اجتماعات میں، اپنی عبادت کرو، رب کو راضی کرو، رب سے مانگو، وہی میرا رب سب کچھ عطا کرے گا، وہی میرا رب سب کچھ دینے والے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں، عقیدے کمزور نہ کرے۔ جب انسان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے نا، عقیدہ کمزور، بعض اوقات وہ برا عقیدہ بنا لے تو اس کو فائدہ بھی ویسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان اس کے فائدے کا سبب بن جاتے ہیں اور اس کا عقیدہ مزید برا ہوتا جاتا ہے، چلا جاتے ہیں۔ اچھے عقیدے رکھو، بظاہر نقصان بھی ہوتا چلا جائے، مت چھوڑو، ظاہراً آپ کو لگ رہا ہوگا نقصان ہے، حقیقتاً میرا اللہ فائدے دے گا۔ جب عقیدے کمزور ہوتے ہیں نا، پھر حال اس بندے جیسا ہو جاتے۔ وہ بندہ تھا نا جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس کو کہا محلے کے تبلیغ والوں نے، آجا بھائی نماز پڑھا کر، تو نماز پڑھے گا اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا۔ وہ بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ چلو جن کی بات مان لی، ماننے کے بعد نماز کے لیے چلا گیا۔ پہلے دن نماز پڑھی، اس کے گھر میں اس کی گائے بندھی ہوئی تھی، وہ گائے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دوسرے دن نماز پڑھی، اس کی بھینس بندھی ہوئی تھی، بھینس اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تیسرے دن نماز کی تیاری کر رہا تھا، وہ بھینس کا بچہ کٹا، وہ کاں کر رہا تھا۔ اسے بڑا غصہ آیا اور غصہ آ کے اس کے منہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، چپ تھی وہاں تو ہی سجدے دی مارے۔ تو جب عقیدے کمزور ہو تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بھئی یہ مصیبتیں پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں میں پینگا چڑھایا ہے تو میں کو بال مل گیا ہی، اگے بچہ نہ تھیندا استاد جی تو سامان گنو، میں پینگا چڑھاون گئی ہم، میں دل کو ہاتھ لایا ہی تو میں کو بچہ مل۔ اور بھیا دل نے نہیں دیا، اللہ دیتا ہے۔ تو نے برا عقیدہ رکھا، جیسا تو نے عقیدہ رکھا ویسا تیرے ساتھ ہو گیا۔ اور پھر کل جب چھتر بجیں گے نا، کل قیامت والے دن تو بہت برا ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہاں، یہ 10 محرم الحرام کا دن یہ عظمتوں والا دن پہلے سے ہے۔ ہاں، اس دن کے اندر واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہو گیا ہے۔ یہ میں نے کرنے کے کام آپ کو بتا دیے اور جو کام نہیں کرنے وہ آپ کو بتا دیے۔ باقی امام حسین خدا کی قسم وہ تو عظمتوں والے ہیں، وہ تو شان والے، وہ تو محبتوں والے، انہوں نے تو تربیت میرے آقا کی گود میں پائی ہے، اور ان کے مقدر کے لیے تو فقط یہ بات کافی ہے، ان کو گھٹی میرے آقا دے رہے ہیں، اور ان کی عظمتوں کے لیے تو فقط یہ بات بھی کافی تھی کہ جن کے کان کے اندر آذان میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیے۔ ذرا اندازہ کرے نا، آج آپ کا بچہ دھوپ میں کھڑو، اس کے لیے ماں تڑپتی ہے اور اس کے لیے باپ تڑپ جائے گا، دادا تڑپ کے اس کو اٹھا لے گا، دادا دادی اٹھا لیں گے، نانا اٹھا لے گا۔ قرآن جگونا جاؤں، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے، آقا ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے خطبہ صحابہ کو دے رہے، سامنے سے دیکھا مسجد نبوی کے سین کے اندر، اور دھوپ ہے، دھوپ کے عالم میں سرخ رنگ کا کرتا پہن کر امام حسین آ رہے، میرے آقا ممبر پر بیٹھے، جیسے ہی نظر پڑتی ہے اور حسین کے پاؤں نہ جل جائے، گرمی سے حسین کو پریشانی نہ ہو جائے، میرے آقا ممبر چھوڑ دیتے۔ اور خدا کی قسم کون چھوڑ رہے؟ وہ امام الانبیاء، وہ سرتاج الانبیاء، وہ محبوب کائنات، وہ بلبل کائنات، وہ خوشبو کائنات، جن کے لیے میرے اللہ نے اس نظام کو سجایا ہے، اس کائنات ہستی کو وجود دیا ہے۔ تیرا وجود جن کی وجہ سے، میرا وجود جن کی وجہ سے، اس ساتوں زمین ساتوں آسمان کا وجود جن کی وجہ سے وہ پیغمبر اپنا ممبر چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کے حسین کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تیرے قرآن نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد تو مال تو فتنہ ہوتا ہے، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔
دیکھیں نا, اندازہ کرے حضرت امام حسین کتنے عظیم المرتبت انسان ہیں. ہر پیغمبر کا صحابی, ہر پیغمبر کا صحابی, بڑے سے بڑے صحابہ نے حضرت امام حسین سے محبت کیے. ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھ کے تشریف لائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساتھ ان کے جناب حضرت ابو ہریرہ. یہ کون ابو ہریرہ؟ عام انسان نہیں ہے. کم و پیش 5000 احادیث میرے پیغمبر کی زبانی ان کو یاد تھی. یاد تو بہت زیادہ تھی. 5000 احادیث مبارکہ جنہوں نے نقل کی ہے, یہ وہ حضرت ابو ہریرہ. جناب امام حسین جب جنازہ پڑھ کے تشریف لائے, چلنے کی وجہ سے پاؤں کے اوپر گرد جم گئی, مٹی پڑ گئی, آئے چارپائی کے اوپر بیٹھے. توجہ کرنا, توجہ کرنا. محبت کرنی ہے تو خدا کی قسم ان سے سیکھو, اور عقیدت کرنی ہے تو خدا کی قسم ان سے سیکھو, اور دین پر چلنے کا جذبہ دیکھنا ہے تو ان سے دیکھو. حضرت ابو ہریرہ زمین پر آ کر بیٹھ گئے. امام حسین چارپائی پر اس طرح بیٹھے کہ پاؤں زمین پر لٹک رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے بعض روایت کے اندر کندھے سے کپڑا اتارا, بعض روایت کے اندر نہیں, کندھے سے نہیں, اپنے سر کی دستار اتاری. حضرت امام حسین کے پاؤں مبارک پکڑے اور اپنی پگڑی کے ساتھ پاؤں کے اوپر لگی مٹی کو صاف کرنے لگے. بس یہ ماجرا دیکھنا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے چچا جان یہ ظلم نہ کیجئے, آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, آپ تقوی میں زیادہ ہیں, آپ نے پیغمبر کا زمانہ زیادہ دیکھا, آپ نے پیغمبر کی شاگردی زیادہ اختیار کی, آپ میرے پاؤں کیوں صاف کرتے ہیں؟ آپ میرے پاؤں صاف نہ کیجئے. اور ادھر بھی تو ابو ہریرہ تھے نا, اور تڑپ کر کہہ اٹھے اے حسین میں جو تجھ سے محبت کر رہا ہوں میں اسی تیرے نانا کے حکم سے کر رہا ہوں, میں تجھ سے جو عقیدت کر رہا ہوں میں اسی تیرے نانا کے حکم سے ہی تو کر رہا ہوں. تیرے نانا نے تو کہا تھا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کرنا, اور جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اجھ سے بھی محبت کرنا. دیکھ آج میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں, پیغمبر کی حدیث کے مطابق میرا رب مجھ سے بھی محبت ضرور کرے گا. یہ حضرت امام حسین وہی ہے نا کہ جب میرے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تھے, توجہ کرنا, توجہ کرنا, خدا کی قسم تاریخ میں جملہ لکھے قد اظلم المدینہ, مدینہ ایسا ہو گیا تھا جیسے تاریک ہو گیا ہو. یہ تو 1500 سال پہلے کی بات ہے. میرا اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے. جب آپ مدینہ 10 دن کا قیام کر کے 12 دن کا قیام کر کے مدینہ سے جدا ہو رہے ہوتے ہو, آخری سلام روزے پر پیش کرنے لگو, یوں لگتا ہے خدا کی قسم سب سے قیمتی سامان لٹ گیا, اور جدا نہیں ہوا جاتا, قدم واپس نہیں پلٹتے, قدم بھاری ہو جاتے ہیں. پیغمبر کے در کو چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا, لیکن کیا کرے چھوڑنا پڑتا ہے. آج 1500-1600 سال کے بعد آج کا مسلمان پیغمبر کے روزے سے اتنا عقیدت رکھتا ہے, اور جس نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہو, جس نے پیغمبر کے چہرے پر آنے والے پسینے کے قطرے دیکھے ہو, جس نے پیغمبر کے چہرے کے اوپر اے خدا کی قسم پیغمبر کے چہرے کی چمک دیکھی ہو, جس نے پیغمبر پر اترتا قرآن دیکھا ہو, جس نے پیغمبر کی زبان سے نکلتے ہوئے موتی جھڑتے ہوئے دیکھے ہو, اور اسے جب خبر ملی ہوگی کہ تیرا پیغمبر دنیا چھوڑ گیا ہے, قد اظلم المدینہ, اور اس کے ساتھ حال کیا ہوا ہوگا, اور اس کی تو کائنات ختم ہو گئی ہوگی نا. اسی لیے تو کہا جاتے حضرت عمر نے بھی تلوار تان لی تھی, ننگی کر کے نیام سے باہر نکال لی, اور کہا تھا لوگوں اگر کسی نے دوبارہ کہا نا کہ میرا محبوب دنیا چھوڑ گیا, میں عمر اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ہاں خدا کی قسم وہ صحابی یاد ہے کہ جو مدینہ کے دیہات کے اندر پہاڑوں کے اندر بکریاں چرا رہا تھا, اور جس کو بتایا گیا تو یہاں پر بکریاں چرا رہے, وہاں مدینے کے اندر تیرا محبوب مدینہ چھوڑ کر دنیا چھوڑ کر چلا گیا. رب کعبہ کی قسم دوڑتا ہوا مدینہ آیا, خبر کی تحقیق کی, آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا, آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے دعا کی, اللہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ میں اس سے تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا تھا, اللہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ میں اس سے تیرے نبی پر اترتا قرآن دیکھتا تھا, اللہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ میں اس سے تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کرتا تھا. آج جب تیرا نبی دنیا میں نہیں رہا,
اللہ میں اپنے نبی کے ساتھ یہ آنکھیں بھی تجھے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں چاہتا ہوں نظر پڑی تو پیغمبر پر، پیغمبر کے بعد میری نظر کسی پر نہ پڑے۔ ربا مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے۔ اللہ کی قسم اس کے دعا مانگنے میں تڑپ کتنی ہوگی، اور اس کے تڑپ، اس کے مانگنے کے اندر کتنا کیف ہوگا، اس کے مانگنے کے اندر آغوزاری کتنی ہوگی، اور کتنے اخلاص سے مانگا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم لکھنے والوں نے لکھا جب آنکھ سے ہاتھ ہٹایا تو میرے رب نے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لے لی۔ ہے محبت آپ میں اتنی؟ یہی پیغمبر کا مدینہ ہے نا کہ جب پیغمبر کے دنیا سے جانے کی بات ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ کہا، جیسے ہی اذان کے اندر یہ جملہ آیا بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ہوش کے اندر آئے۔ صحابہ نے پوچھا بلال کیا ہوا، اذان مکمل کیوں نہیں کی؟ اور روتے ہوئے کہا لوگو، جب پہلے میں اذان دیا کرتا تھا نا، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، یہاں منبر کے اوپر میرے آقا جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، میں آقا کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں نے اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہا، اور مدینہ بھی موجود ہے، مدینے میں منبر بھی موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، مؤذن بلال بھی موجود ہے، لیکن منبر پر میرے آقا کا چہرہ نہیں تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اسی لیے میں غش کھا کے گر گیا۔ حضرت بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا، پیغمبر کی جدائی برداشت نہ کر سکے، 2 سال تک مدینہ نہیں آئے، ملک شام کے اندر چلے گئے، شام کے اندر رہتے۔ توجہ 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 توجہ، میں نے کہا نا میرا پیغمبر نبھانے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو پیغمبر پر آج درود بھیجے گا میرا پیغمبر کل اس کو بھی پہچانے گا، جو میرے پیغمبر کی قبر پر جا کر سلام پیش کرے گا میرا پیغمبر کل اس کے بھی پہچانے گا، اور جو میرے پیغمبر کو یہاں یاد کرتا ہے کل بروز محشر میرا پیغمبر وہاں بھی یاد کرے گا۔ ہاں 2 سال کا عرصہ گزرا، میرے بلال کو خواب آیا، خواب کے اندر میرے پیغمبر کا جملہ تو سنیے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ میرے آقا نے کہا بلال ایویں یاریاں نہیں ہوندیاں، میں اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر نے یوں فرمایا بلال ایسے تو یاری نہیں ہوتی، اور ایسے تو پیار نہیں ہوتا۔ کبھی وہ وقت بھی تھا جب میری خاطر تو تپتے ریت پر لیٹ جایا کرتا تھا، اور تو اپنے سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر برداشت کر لیا کرتا تھا، اور تو اپنی بدن پر کوڑے برداشت کرتا تھا، اور تو اپنے بدن کے اندر سے نکلنے والے خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھا دیا کرتا تھا۔ بلال کیا ہو گیا؟ آج 2 سال ہو گئے مجھ محمد سے ملنے بھی نہیں آیا۔ پتہ چلتا ہے میرے آقا روزہ رسول کے اندر زندہ ہیں، میرے آقا زندہ ہیں۔ اور خدا کی قسم اگر آپ اجازت دے تو ایک واقعہ سنا دوں واقعہ؟ نہیں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، واقعہ سنا دوں؟ اچھا چلے پھر کسی وقت سناؤں گا۔ میرے آقا اپنے روزے میں زندہ ہے، یہ زندگی کا واقعہ آج بھی موجود ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ وہ کبوتر میرے آقا کے گنبد کے اندر جا کے مر گیا تھا، میرے آقا نے خواب میں بتایا تھا، پھر کسی وقت سناؤں گا۔ میرے آقا خواب کے اندر آئے، بلال کو کہا بلال ایسے یاری نہیں ہوتی، 2 سال ہو گئے ملنے بھی نہیں آئے۔ اور عاشق تھا نا بلال تو خدا کی قسم بے تاب و بے چین و بے قرار ہو گیا۔ اسی وقت سامان سفر باندھا، مسلسل دن رات سفر کرتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر پہنچے، دروازے کے اندر قدم رکھا۔ تہجد کا وقت ہے، نماز تہجد امام حسن امام حسین ادا کر رہے، میں مرتبہ بیان کر رہا تھا حسین کا، میں مرتبہ بیان کر رہا تھا حسن کا، میں مرتبہ بیان کر رہا تھا ان کا جو علی کے لخت جگر ہے، میں مرتبہ بیان کر رہا تھا اس کا جو فاطمہ کے نور نظر ہے، میں مرتبہ بیان کر رہا تھا اس کا جو کربلا کے اندر شہید ہونے والے ہیں، اور صرف شہید نہیں، خدا کی قسم امام حسین تو وہ گئے جن کو میرے اللہ نے بہت زیادہ اعزازات عطا کیے۔ اور سمجھو میرے آقا وہ ہیں جو پیغمبروں میں آخری ہے، میرے آقا کی بیٹی فاطمہ وہ ہے جو پیغمبر کی بیٹیوں میں آخری ہے، میرے
پیغمبر کے داماد علی وہ گئے جو پیغمبر کے دامادوں میں آخری ہے، بالکل اسی طرح میرے پیغمبر کے نواسے امام حسن وہ گئے جو پیغمبر کے نواسوں میں آخری ہے۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ امام حسن حسین تو وہ گئے جو کربلا کے شہیدوں میں آخری شہید ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے حسین وہ گئے جس کا نانا خاتم الانبیاء ہے، حسین وہ گئے جس کی اماں خاتم البنات ہے، حسین وہ گئے جس کا ابا خاتم وہ بھی خاتم ہے، خاتم الخلفاء ہے، خلفاء راشدین کے اندر سے آخری ہے، اور جناب والا حسین خود وہ گئے جو خاتم الشہداء ہے، کربلا کے آخری شہیدوں میں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے حضرت بلال حبشی، تہجد کا وقت ہے، تہجد کی نماز ادا کر رہے، جیسے دیکھا نا حسن حسین نے سلام پھیرا تو سامنے وہی بلال گئے جو پیغمبر کے زمانے میں مسجد نبوی کا مؤذن ہوتا تھا، وہی بلال کھڑا ہے، بھاگتے ہوئے آگے آ کر لپٹ گئے، روتے ہوئے کہتا ہے چچا جان نانا تو چلے گئے تھے، اور نانا کو تو رب نے بلا لیا تھا، چچا جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے، چلے آج واپس تو آ گئے نا، چچا جان ہم خواہش کرتے ہیں آج ہمیں وہ اذان سنا دے جو پیغمبر کی زندگی میں سنایا کرتے تھے، آج ہمیں وہ اذان سنا دے جو پیغمبر کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ بلال کہتے عجیب پریشانی میں آ گیا، اور جس اذان کی وجہ سے میں گیا تھا پھر آ کر وہی خواہش شہزادوں نے کر دی، لیکن کیا کرتا، سامنے بھی تو حسین تھا نا جس کی فرمائش کبھی پیغمبر نے نہیں ٹالی، اور جس کو بھوک لگتی پیغمبر اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکال کر کے پلاتے، اور کبھی یوں بھی ہوتا پیغمبر اپنی زبان مبارک حسین کے منہ کے اندر دے کر چساتے تھے، میں اس حسین کو کیسے انکار کرتا۔ بالآخر اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، ذرا تصورات کی دنیا میں ڈوب کر سوچئے، آنکھ بند کر کے دیکھیے، آپ مدینہ منورہ میں ہو، خدا کی قسم مسجد نبوی ہو، نماز فجر کی اذان دینے کا وقت ہو، نورانی مغول ہو، پیغمبر کی مسجد کے اندر پیغمبر کا مؤذن بلال کھڑا ہو اور بلند آواز سے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کیا درد ہوگا، کیا کیف ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ بلال کی جیسے اذان نکلی نا، اللہ اکبر کے کلمات نکلنے کی دیر تھی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بوڑھے، مدینہ کی بوڑھیاں، مدینہ کے جوان، مدینہ کی عورتیں بچے نکلے بھاگتے ہوئے دیوانہ وار مسجد کی طرف جا رہے، اور کسی نے پوچھ لیا اوے اذان تو روزانہ ہوتی ہے، ایسے تو نہیں جاتے ہوتے پہلے، آج کیا ہو گیا، مسجد نبوی کی اذان کے اوپر کیوں ٹوٹ پڑے ہو، گھروں کو چھوڑ دیا، بچوں کو بھول گئے، آسائشوں کو چھوڑ کر سب دیوانہ وار کیوں بھاگتے چلے جا رہے ہو۔ خدا کی قسم وہ جو جواب تھا نا وہ جواب سننے کے قابل تھا، کہنے والے نے کہا ہم اس لیے جا رہے ہیں، آج جو اذان ہو رہی ہے یہ اذان وہ گئے جو میرے آقا کے زمانے میں ہوتی تھی، یہ مؤذن وہ گئے جو مؤذن رسول نبی کریم تھا، ہم اس لیے دوڑ رہے، آج 2 سال کے بعد شاید وہ منظر دیکھنے کو ملے، 2 سال کے بعد آج مؤذن رسول آیا ہے، دیکھنے جا رہے، صرف مؤذن آیا یا رب نے امام الانبیاء کو بھی بھیج دیا۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں، اللہ مجھے اور آپ کو روزے رسول پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ اس 2026 کے اندر ہم ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کے روزے پر لے جانا، اپنے نبی کے روزے پر لے جانا، اللہ مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرما دے۔ یقین جانے خدا کی قسم دین کو سمجھو اس حالت پہ جس حالت میں میرے اللہ نے، نبی نے، میرے پیغمبر نے بتایا، اور دین کو سمجھو اس طرح جس کو سمجھانے کے لیے میرے نبی کی جماعت نے قربانیاں دے دی۔ آج بھی اگر ہم بیان سنے، مدرسے میں آئے، قرآن پڑھے، لیکن اہل بدعت کے ساتھ شامل ہو جائے، ہم ان لوگوں کی خوشیوں پہ خوشی کریں۔ دیکھیں نا جس طرح کنڈے کرنا یہ ناجائز ہے، کنڈوں کی رسم کیوں نکلی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات پہ ان کے کچھ مخالف وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ یہ اسی طرح باغیوں نے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر بلایا. میں آپ کو واقعہ نہیں سنا سکتا کوفے والا. مجھے جب سے میں عالم، میں نے آج تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں سنایا اور سنا بھی نہیں سکتا. خدا کی قسم کہاں سے لائے وہ حوصلہ جو آپ کو یہ بتائے کہ ظالم نے امام حسین کے چہرے پہ وار کیا؟ کہاں سے لائے وہ حوصلہ جس کے اندر بتائے کہ حضرت حسین وہ واحد شخص ہیں جن کو جب دفن کیا گیا تو سر الگ اور دھڑ الگ. حضرت امام حسین کا دھڑ کربلا میں تھا. حضرت امام حسین کے سر کو حضرت امام حسین کے سر کو اٹھا کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. اے وہ نواسا جس کے لبوں کو بوسہ پیغمبر دے، اے وہ نواسا جس کے منہ کے اندر گھٹی پیغمبر دے، اے وہ نواسا جس کے لبوں کو چہرے کو دیکھنے کے لیے پیغمبر ترسے، اے وہ نواسا جس کی خوشبو کو سونگھ کر پیغمبر کے جنت کا پھول ہے، وہ یزید کے دربار میں ایک تھال کے اندر تخت رکھ کے پیش کر کے اللہ برباد کرے ان ہاتھوں کو، اور جنہوں نے میرے حسین کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی رکھ کر کے یزید کو دکھایا تھا. کیسے بیان کیا جائے وہ واقعہ؟ میرے پیغمبر کا خاندان خدا کی قسم 72 افراد ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں. امام حسین تیری جرت کو سلام پیش کرتے ہیں، امام حسین تیری شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں، امام حسین تیری استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں، امام حسین تیری آل اولاد پر جان قربان کر دے. امام حسین تو نے دین کے لیے وہ کیا جو کوئی کر نہیں سکتا. امام حسین تو نے اپنی نسل کو اپنے نانا کے دین پر قربان کر دیا. اے مجھے بتاؤ کیسے امام حسین کی شہادت بیان کرے؟ کیسے بتائیں کہ کربلا کے اندر وہ تڑپتے رہے؟ آج ہم اپنے گھروں کے اندر ٹھنڈے پانی پی کر کے بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جن کے اوپر 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا، اور بند بھی انہوں نے کیا جنہوں نے 12,000 خط لکھ کر کے بلایا. بعض روایت کے اندر 18,000 خط لکھ کر کے بلایا، جنہوں نے گھر بلا کے دھوکہ دیا، لیکن امام حسین نے ان پر اعتماد کر کے ان کو بھی تانا نہیں دیا. اے امام حسین، اللہ امام حسین کے صدقے سے ہم سب کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینا. اب ہم امام حسین کا نام لیں اور 10 محرم الحرام کو جناب والا، اور جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، اور جن کے آباء و اجداد نے منافقت کی، اور جن کے آباء و اجداد نے اور جن کے بغاوت کی، آج آپ ان کے ساتھ شریک ہو. کل کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے پیغمبر کو؟ کیا منہ؟ اور یہ امام حسین کی شہادت تو تھی یقین، یہ ایک الگ بات ہے. میرے آقا حضرت امام حسین ابھی چھوٹے تھے، ان کو جھولی کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا نا میں تاریخ سنا بھی نہیں سکتا، حوصلہ بھی نہیں ہے. آپ میں شاید آپ کے سینے کے اندر ہمت ہو، آپ میں شاید یہ ہمت ہو. میں نے آج تک نہیں سنایا. کبھی پڑھو، کتاب پڑھنا چاہو میں کتاب کا نام بتا دوں گا. کتاب منگاؤ، پڑھو، خدا کی قسم بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. آپ کو پتہ چلے گا کتنا دکھ سہا، کتنی تکلیف سہی آپ تک اور مجھ تک دین پہنچانے میں. وہ بھی تو عورتیں تھیں نا. امام حسین نے جن کو کہا تھا میں لڑائی کے لیے جا رہا ہوں، آپ پیغمبر کا خاندان ہو، سر کا دوپٹہ نہ اترنے دینا، اپنی نماز نہ قضا کر دینا، اپنی تلاوت قضا نہ کرنا. خدا کی قسم قربان جاؤ پیغمبر کے خاندان پر. امام حسین شہید ہوئے ہیں، امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے، لیکن امام حسین کے خاندان کی ایک عورت بھی باہر نہیں آئی. پتہ تھا نا امام حسین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے واقع شہادت نہیں سنایا. 3 دن تک لاش ان کے گھر کے اندر پڑی رہی. ان کی بیوی نائلہ 3 دن کے بعد چھت پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے لوگوں باغیوں نے عثمان کو شہید کر دیا، پھر بھی پردہ نہیں ہٹایا. آج ہم بغیر پردے کے پاک نہیں کہاں کا. ایک شادی آ جائے ہمارے فیشن نہیں ختم ہوتے. ایک شادی آ جائے مائیں بیٹیوں سے زیادہ، بیٹیاں ماؤں سے زیادہ فیشن کرتی ہیں.
بالوں کے ڈیزائن ختم نہیں ہوتے. دین پڑھنے والی بچیوں تم سے مخاطب ہوں. تم دین پڑھتی ہو, مدرسے میں آتی ہو, علمہ کہلاتی ہو, تمہارے فیشن نہیں ختم ہوتے. اے تم سے کہتا ہوں حسن آباد والی ہو, دین سیکھتی ہو, ہفتے بعد آتی ہو, دین سیکھتی ہو, مسائل سمجھتی ہو, غمی اور خوشی کا موقع آ جائے تم دین کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیتی ہو. ذرا سوچو, کل بروز محشر اگر تمہارے گریبان کو پکڑ لیا, پیغمبر کی صاحبزادیوں نے تمہارے گریبان کو پکڑ لیا, کربلا کے شہیدوں کی ماؤں نے تمہارے گریبان کو پکڑ لیا, کربلا کی شہیدوں کی بہنوں نے, اور سوال کر لیا کلمہ تم بھی نبی کا پڑھتی تھی, ہم نے بھی نبی کا پڑھا, تم نے بے حیائی کی, ہمارا نام بھی لیا, دین پر کچھ نہیں لگایا, بتاؤ کیا جواب دو گی؟ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں, زندگی بہت مختصر ہے, مت اپنے آپ کو الجھاؤ, مت سمجھو کہ یہاں 100 سال زندہ رہنا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کب کیا ہوتا ہے. پرسوں ضلع مظفر گڑھ کا ایک نوجوان ٹیچر, سکول کا پروفیسر, لائیو اس کی موت دیکھی ہے دنیا نے, لائیو باقاعدہ اس کا سیشن ویڈیو ریکارڈ چل رہا تھا لائیو, شاید میرے موبائل میں اس کی ویڈیو بھی, میں وہ اس کا ویڈیو لیکچر براہ راست سن رہا تھا. بالکل ٹھیک ٹھاک ویڈیو لیکچر دے رہا ہے, ٹیچرز ٹریننگ چل رہی تھی, ٹیچر کو ٹریننگ کروا رہا تھا, کرواتے بس اچانک ہنسی خوشی لیکچر چل رہا ہے اس کا, بڑا زبردست بہترین لیکچر تھا, وہ ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہا تھا, ٹریننگ دیتے اچانک نیچے بیٹھا گرا, اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. ایک لمحے میں اس جہان سے اس جہان, ایک لمحے کے اندر وہ جو حشاش بشاش فٹ آدمی, وہ جو اس وقت لیکچر دے رہا تھا, 2 گھنٹے کے بعد اس کو قبر کے اندر دفنایا جا رہا تھا. یہ زندگی ہے جس کے اوپر اتراتے پھرتے ہیں, یہ زندگی ہے جس کی خاطر بناتے پھرتے ہیں, یہ زندگی ہے جس کی خاطر جھگڑے کرتے پھرتے ہیں. خدا را اللہ کو راضی کیجیے. یہ 10 محرم آ رہا ہے, جو غالباً پرسوں میرا بڑا دل تھا کہ اس 10 محرم کو میں آپ کے لیے ایک جلسہ رکھوں, ایک اچھی سی معلمہ بلاؤں, ایک اچھی سی خطیبہ بلاؤں, بات کریں اس کے ساتھ. لیکن پھر گرمی کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو, یہ پروگرام ہم نے کینسل کیا, نہیں رکھا, ورنہ میرا بڑا دل تھا کہ آپ کے لیے ایک پروگرام رکھیں. بہرحال آپ سے اتنی درخواست ہے, دین پر چلو, 5 وقت کی نماز پڑھا کرو, نماز نہ چھوڑو, اللہ کو راضی کرو, قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کرو, چاہے 1 آیت ہی کیوں نہ کرو, روزانہ کرو, استغفار روزانہ کرو, استغفر اللہ چاہے 10 بار ہی کرو صحیح, درود پاک روزانہ پڑھو.